السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جعفر السلام بھائی ورحمۃ سنائیں، اللہ کیا حال چال ہے؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ عابد بھائی آپ سنائیں، کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آپ نے ٹائم دیا تو کچھ ضروری سوالات تھے، تو چلے آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو استفادہ کر لیں۔ بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے جو آپ آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جی، بس یہ تو آپ کی محبت ہے اللہ پاک کہ آپ ہمیں ٹائم توفیقات دیتے میں ہیں۔ اضافہ فرمائے۔ تو اس طرح کے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، جاوید احمد غامدی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ جی جی بالکل مشکل۔ وہ ان کا میں نے ویڈیو سنا ہے، کافی وائرل بھی ہے۔ وہ وجود مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ انکاری ہے۔ ٹھیک۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تخیلاتی لوگوں کا ایک تصوراتی ایک عقیدہ ہے، ٹھیک۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوں، مطلب حدیثوں میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے وہ تو اور بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جب سرے سے کہتے ہیں کہ یہ وجود ہی تخیلاتی ہے، کوئی ٹھیک۔ وجود ثابت ہی نہیں ہے، ثابت نہیں۔ جبکہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ سنی اتفاق رہے ہیں، اجماع ہے جی۔ ان کی آمد پر، ان کے ظہور پر۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ استدلال کس بنیاد پر ہے؟ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عابد بھائی، جہاں تک تعلق ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، تو سب سے پہلے جب کوئی شخص کلام کرتا ہے کسی فیلڈ کے متعلق تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اس فیلڈ میں جی کیا حیثیت ہے علمی طور پر۔ ہوں، جیسے میں ہوں، اگر میں کنسٹرکشن کے کام نہیں جانتا تو ظاہر ہے میں اس کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اگر دین نہیں جانتا تو دین کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہوں، اسی طرح دین اسلام میں بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ہمارے سامنے سبجیکٹ آتے ہیں۔ مثلا کسی کو تفسیر میں تخصیص حاصل ہوتی ہے، جی مفسر ہوتا ہے، کوئی حدیث میں بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، بے شک۔ کوئی تاریخ میں بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، کوئی فلسفے میں، کوئی علم الکلام میں، الگ الگ فیلڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یعنی کہ عالم من ہو، سب پر مہارت رکھتا ہو۔ ہوں، غامدی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب وہ دین اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہوں، تو آیا وہ مفسر ہیں، آیا وہ محدث ہیں، آیا وہ علم الکلام کے ماہر ہیں، آیا وہ مورخ ہیں؟ ہوں، اس عنوان سے آج تک کبھی کلیئر نہیں ہو پایا ان کے بارے میں۔ اچھا۔ میکسیمم یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک فلسفی ہیں اور فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اسی کے تناظر میں ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نصوص کی بجائے ہوں، وہ ایک فلسفیانہ مباحثات میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے، میں نے ان کا جب کلپ سنا تو جاوید احمد غامدی صاحب استدلال فرما رہے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت جو ہے ایک تخیلاتی شخصیت ہے، لوگوں کی اپنی ایک کریٹ کردہ ہے۔ ہوں، وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ ساتھ دلیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ نمبر ایک کہ قرآن میں صریح طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اچھا۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کچھ نہیں ہمیں ملتا صریح طور پر۔ ٹھیک۔ پھر ہم بخاری اور مسلم میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں صریح طور پر کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ تین ہی ہمارے پاس کتابیں ہیں حدیث کے عنوان میں، قرآن کے بعد حدیث کے عنوان میں تین کتابیں ہیں۔ تو ان تینوں کتابوں میں جب کوئی صراحت نہیں ہے تو پھر بعد والے لوگوں نے اگر لکھا تو پھر ہم اس پہ کیسے اعتماد کر لیں؟ اچھا۔ اب ہم ان سے پہلی تو گزارش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ اصول دے رہے ہیں کہ موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی چیز آئے گی اس کو تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا اگر کوئی چیز کتابوں میں آ جاتی ہے تو کیا ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس پر ایمان نہ لائیں کہ وہ حدیث ہم کہیں بخاری میں نہیں ہے، ہم کہیں مسلم میں نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ کتب ستہ کتنی کتابیں؟ 6۔ تو جب بخاری مسلم کے علاوہ کوئی حدیث حجت ہی نہیں ہے تو باقی 4 مؤلفین نے کتابیں لکھی کیوں؟ جی بالکل، یہ ایک سوال ہے۔ انہیں ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں بھائی بخاری مسلم آ گئی ہے،
بخاری مسلم کے بعد اب کوئی حدیث کی ظاہر اتھینٹسٹی تو ہے ہی نہیں. ہم نے وہی چیزیں لکھنی ہے بخاری مسلم والی, لہٰذا بہتر ہے وہیں رجوع کر لو. انہوں نے کیوں لکھی؟ اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو جب بخاری مسلم نہیں لکھی گئی تھی تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے کہ جب بخاری مسلم کسی زمانے میں لکھی جائے گی تو ہم عقیدہ رکھیں گے, دیکھیں گے کہ اس میں ہے یا نہیں. موطا امام مالک کس عنوان پر لکھی گئی ہے؟ ہم غامدی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں, وہ کس عنوان پر؟ وہ عقائد پر کتاب ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عقائد پر کتاب تھی سارے عقائد اس میں ہی لکھے گئے, اور ان عقائد میں سے اس عقیدے کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. وہ تو فقہ کی کتاب ہے. اچھا, فقہ کی کتاب ہے اس کے آپ جتنا بھی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں جو جس عنوان کو خصوصی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے وہ فقہ ہے. اچھا. دوسری چیز آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم بخاری پہ آ جاتے ہیں, تو آپ نے درمیان کا گیپ کیوں چھوڑا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری سے قبل امام احمد ابن حنبل گزر چکے ہیں. انہوں نے اپنی پوری کتاب لکھی ہے مسند امام احمد ابن حنبل. بالکل. آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس میں تو امام مہدی علیہ السلام کا صریحاً ذکر موجود ہے. آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی حدیثیں حجت نہیں ہے. انہوں نے کیوں لکھی ہے کتاب؟ امام بخاری سے پہلے کے ہیں امام ابن ابی شیبہ. امام بخاری سے پہلے کے ہیں, پوری کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں تو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں مستقل طور پر صریحاً احادیث لکھی ہیں. آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ وہ تو امام بخاری سے پہلے کی یہ حدیثیں مشہور تھی اور معروف تھی, اور محدثین اپنی کتابوں میں نقل کر رہے تھے اور اس کو قبول کر رہے تھے. ٹھیک. تو یہ جو اصول آپ بنا رہے ہیں نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں موطا امام مالک بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیثیں ہم قبول نہیں کر رہے ہیں, تو یہ اصول تو آپ کا پوری اجماع امت کے خلاف ہے. جی. امت میں نے تو کبھی یہ بات کی ہی نہیں ہے کہ باقی حدیثوں کو دریا برد کر دو, باقی کتابوں کو جناب آگ لگا دو کہ ہمیں بخاری مسلم اور موطا امام مالک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چاہیے. تو یہ آپ کا اصول ہی اصلاً وہ جو ان کی اساس تھی, دلیل تھی, وہ باطل ہے. وہ ان کا خود ایک تخیل ہے, یہ دلیل ان کا دینا بذات خود یہ ان کا تخیل ہے. اور وہ اس اساس پر امام مہدی علیہ السلام کو تخیلاتی شخصیت قرار دے رہے ہیں. اصل میں تو خود ان کا یہ تخیل تھا کہ انہوں نے ایک اصول جو وضع کیا نا, یہ ان کا تخیل. یہ دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں رکھتا یہ اصول کہ موطا امام مالک اور بخاری مسلم کے علاوہ کبھی حدیث قبول ہی نہیں کی جائے گی. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان کے متعلق. یہ دیکھیے میرے سامنے کتاب ہے, کتب ستہ میں شامل ہے یہ کتاب. جی. سنن ابن ماجہ. یہ ہے سنن ابن ماجہ, مشہور و معروف کتاب ہے, عالم اسلام سے متعارف ہے اس کی علمی حیثیت کے متعلق بھی. یہ آپ اس میں پڑھیں تو میں آپ کو اس میں یہ ہائی لائٹ کر کے جملہ دے دیتا ہوں. اس میں کتاب الفتن کے اندر مکمل ایک باب ہے, اور یہ دیکھیے امام ابن ماجہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے, اور باب کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق. جی. یعنی ایک محدث اپنی حدیث کی کتاب میں جو کتب ستہ میں شامل ہے اس میں مستقل ایک باب قائم کرتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق. آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تو ایک تخیلاتی شخصیت ہے, وہ تو کوئی وجود ہی نہیں رکھتی اس عالم ہستی میں. میں آپ کو دوسری کتاب دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے کتب ستہ کی دوسری کتاب ہے, سنن ابی داؤد. جی. کون ہے جو اس کتاب سے متعارف نہیں ہے اور اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کو نہیں جانتا؟ میں آپ کو اس میں یہ ہائی لائٹ کر کے جملہ دیتا ہوں. اس میں پورا ایک باب ہے, اس باب کا نام وہ رکھتے ہیں اول کتاب المہدی. پورا باب ہے, ایک حدیث کی بات نہیں کر رہا, مستقل طور پہ پورا ایک باب ہے. جی. محدث ہے, کتب ستہ کی کتاب ہے, اور وہ پورے ایک باب باندھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت تو کوئی وجود رکھتی ہی نہیں, یہ تو تخیلاتی. تو یہ محدثین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تخیلاتی شخصیات کے لیے باب باندھ رہے ہیں. یس, ان باب میں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت تک کوئی ثابت نہیں تھی حدیثیں, اس لیے انہوں نے باب باندھ دیے تھے کہ ثابت نہیں ہے. اب دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جہاں تک رہا مکتب اہل بیت کا تعلق, مکتب اہل بیت میں امام مہدی علیہ السلام کو وجود قرآن مجید سے ثابت ہے. اچھا. قرآن مجید سے ثابت ہے. آیات مجیدہ ہیں ان کے ہاں, ان کی تفسیر ہے, اس میں مہدی علیہ السلام کا وجود, یہ یعنی کہ تشیع کے ہاں, تشیع مکتب اہل بیت. نمبر 2 بحث آتی ہے جو ادلہ اربع ہوتے ہیں, اس میں دوسری چیز کیا آتی ہے؟ حدیث.
ان کے یہاں حدیث کی حیثیت کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں جو حدیث آئی ہے، میں آپ کو بطور مثال صرف دکھانا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے عقائد کی کتاب عقائد امامیہ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے. عقائد پر انہوں نے مستقل یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس میں یہ جملہ ہائی لائٹ کر کے دیتا ہوں. یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے چیپٹر لکھا ہے، اور اس چیپٹر میں یہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں نقل ہوئی احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. یہ باب ہے. امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. جی. یہ تشیع کا میں آپ کو ایک اور حوالہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے عقائد آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی. حوالہ جات بہت ہیں، مستقل ہیں، ہم آگے بھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی صرف یہ کہ عقائد کی میں آپ کو مختصر طور پر یہ وہ کتابیں دکھا رہا ہوں جو عام طور پر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اردو زبان میں ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ عبارت دکھاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اور روائی نقطۂ نگاہ سے 12ویں امام کے متعلق شیعوں کا اعتقاد اور آپ کے ظہور معصومین علیہ السلام سے روایات شدہ متواتر نصوص سے ثابت ہے. متواتر نصوص سے ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک روایت آ گئی ہے اور اس روایت پر ہم بحث کرنے لگ پڑیں کہ پتہ نہیں کوئی اس کو مانتا ہوگا نہیں مانتا ہوگا یا اس کی حیثیت کیا ہوگی. ایسا نہیں ہے، متواتر ہیں، قطعی الصدور ہیں. اہل سنت میں دیکھتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے. ہم غامدی صاحب سے نہیں، ہم تو محدثین سے پوچھیں گے کیونکہ حدیث کا عنوان ہے. حدیث کا عنوان فلسفی نہیں بتائے گا یا دیگر کسی فیلڈ کا ماہر نہیں. حدیث کے عنوان میں حدیث کی جو حیثیت اس کو متعین کرے گا محدث. یہ میں آپ کو ایک یعنی بہت سے حوالہ جات چونکہ ایک ہی کتاب میں لکھے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے مقالات السنہ، غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی کتاب ہے. اس میں چونکہ حوالہ جات انہوں نے جمع کیے ہیں اسی لیے میں اختصار کے لیے اس کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ یہیں سے آپ سب پڑھ لیجئے. اس میں ایک عنوان انہوں نے قائم کیا ہے امام مہدی علیہ السلام. اب ہم محدثین سے پوچھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. نمبر 1، خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب لکھتے ہیں کہ ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ مہدی کے ظہور کے بارے میں مروی احادیث متواتر اور صحیح ہیں، متواتر ہیں. حافظ عقیلی 322 ہجری ان کا متوفہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عمدہ احادیث ہیں. مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی سندیں ثابت ہیں. علامہ عبد الحسین محمد بن حسین فرماتے ہیں 363 میں ان کا متوفہ ہے. وہ فرماتے ہیں ظہور مہدی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر اور مشہور روایات ہیں. حافظ بحقی 458 ہجری متوفہ فرماتے ہیں ظہور مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی سندیں صحیح ہیں، ان میں وضاحت ہے کہ مہدی علیہ السلام خانواد نبوت سے ہوں گے. علامہ ابن العربی 543 ہجری متوفہ ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے، اجماع ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. نیز اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. مفسر قرطبی 671 ہجری متوفہ ہے فرماتے ہیں کہ صحیح متواتر احادیث میں ہے کہ مہدی علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، لہذا مہدی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام قرار دینا درست نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری فرماتے ہیں ظہور مہدی علیہ السلام والی احادیث صحیح ہیں اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث مشہور و معروف ہیں. علامہ ابن قیم 751 ہجری متوفہ فرماتے ہیں یہ حدیث 4 قسم کی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، ان میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں.
علامہ محمد برزنجی متوفہ 1103 ہجری فرماتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے وجود، ان کے قیامت کے قریب خروج اور خاندان نبوت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہونے کے متعلق احادیث معنوی طور پر متواتر ہیں جس کا انکار ممکن نہیں۔ علامہ صنعانی فرماتے ہیں 1182 ہجری ان کا متوفہ ہے کہ بلا شبہ ظہور مہدی علیہ السلام کا ثبوت یقینی ہے اور تواتر سے ثابت ہے۔ علامہ سفرینی متوفہ 1188 ہجری فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی نشانی ہے، اس بارے میں احادیث متواتر ہیں۔ علامہ شوکانی 1250 ہجری متوفہ ہے، فرماتے ہیں کہ مہدی منتظر کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب متوفہ 1307 ہجری لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد احادیث میں اختلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچی ہیں۔ علامہ کتانی متوفہ 1345 ہجری فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدی منتظر کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں۔ علامہ محمد امین شنقیطی 1393 ہجری متوفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ یہ 14 علماء ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو وجود ہے وہ قیامت سے قبل جو امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے ان سے متعلق جو احادیث مروی ہیں وہ صحیح ہیں، ثابت ہیں، حتیٰ کہ متواتر ہیں۔ یہ آپ نے دونوں صفحات کا سکین دیا، تصویر لی، یہ آگے اس کا بھی لے لیجیے۔ تو اس تواتر یعنی محدثین بالاتفاق جن احادیث کو متواتر قرار دیں، غامدی صاحب کہیں کہ وہ حدیث تو میں نہیں مانتا، ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی تخیلاتی شخصیت ہوں گی، تو کیا آپ دین کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یا یہ جو محدثین ہیں ان کو احادیث کی جانچ اور پرکھ کا کوئی معیار معلوم نہیں تھا، انہوں نے تو کبھی تخیلاتی شخصیت نہیں قرار دیا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث ہے، قطعی ہیں، متواتر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ تخیلاتی شخصیت ہے۔ یہ ہے میرے سامنے کتاب صواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر الحیثمی کی کتاب ہے۔ یہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خروج مہدی علیہ السلام کے لیے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ان کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بعد میں ہوگا۔ ابو الحسین الآجری کہتے ہیں کہ متواتر اخبار اور کثرت روایات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے خروج کے متعلق یہی مستفاد ہوتا ہے۔ متواتر اخبار ہیں، یہ محدث کا حکم ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صرف کوئی ہمارے یہاں کوئی تخیلاتی شخصیت ہے اور اس کے بارے میں کوئی احادیث شاید موجود نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، یہ ہے میرے سامنے مقالات البانی، محدث ہیں، معروف ہیں، دنیا میں ان کا ایک تعارف ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کے عنوان میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے پورا ایک مضمون لکھا ہے، اس مضمون کا نام ہی یہ ہے حول المہدی۔ پورا ایک مضمون ہے، اور یہ مضمون یعنی چند صفحات پر ہے، اب وہ میں مضمون نہیں دکھاتا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہیں، ان کی سندوں پر حکم کیا ہے، اور یہ متواتر کس کس نے قرار دیا۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر میں وہ اس کا نتیجہ کیا قرار دیتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ لکھتے ہیں اور اس میں اشکالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خروج مہدی علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے یہ ثابت ہے، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث میں بیان ہوا ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ احادیث
متواترہ سے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا وجود ثابت ہے، ان کا ظہور ثابت ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جی اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تخیلاتی شخصیت ہے۔ یہ دیکھیے فتاوی ہے نور علی الدرب، عبد العزیز بن عبداللہ بن باز، ان کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنے بڑے ایک محدث گزر چکے ہیں، جی اور علمی دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ حدیث کے عنوان میں یہ خصوصاً کافی زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ان سے سوال ہوا، انکار الدجال و نزول عیسیٰ علیہ السلام اس کا عنوان ہے، اس میں ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ابھی ہم پوری اس کی بحث نہیں کر رہے، ہم صرف اس میں سے آپ کو ایک چیز دکھا رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں دجال اور مسیح ابن مریم اور یاجوج و ماجوج، ان کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک، محدث حکم لگا رہے ہیں کہ حدیث متواترہ سے ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے نظم المتناثر محمد بن جعفر القطانی کی، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے احادیث متواترات پر، یعنی اس میں وہ احادیث انہوں نے جمع فرمائی ہیں جو کہ احادیث متواتر ہیں، ٹھیک، اور اس میں سارا انہوں نے ان کے مصادر کو نقل کیا ہے، اور دیگر علماء کے حوالہ جات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ دیکھیے اس پر، اس کتاب کے اندر یہ پورا عنوان لے کر آئے ہیں، یہ میں آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 289، اور اس میں یہ امام مہدی علیہ السلام جو کہ فاطمی ہوں گے ان کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ احادیث متواتر ہیں۔ یہ آگے چند صفحات تک ہے، میں ابھی اس کو نہیں پڑھ رہا کہ انہوں نے کہاں کا مصادر لکھے اور کن کن علماء کے حوالے دی جنہوں نے متواتر کہا، یعنی انہوں نے اس میں صرف احادیث متواترہ ہی جمع کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے صحابہ سے مروی ہے اور کس کس نے، آگے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ فلاں نے بھی متواتر کہا، وہ یعنی اس میں مزید آپ حوالہ جات ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم سوال کرتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے جی کہ تشیع کی اگر آپ بات کرتے ہیں، وہاں قرآن سے بھی ثابت وجود مہدی علیہ السلام، ٹھیک، احادیث متواترہ سے بھی ثابت، عقلی دلائل سے بھی ان کے یہاں ثابت، آپ امامت پر کتاب پڑھیں گے تو عقلی دلائل سے بھی ان کے یہاں ثابت، ٹھیک، اور اجماع سے بھی ان کے یہاں ثابت، 4 ادلہ اربع۔ اہل سنت والجماعت میں احادیث متواترہ سے ثابت، حتیٰ کہ اجماع سے ثابت، اور آپ فرماتے ہیں کہ جناب ہم اس کا، یعنی کہ ہم اس پر کیسے اعتماد کر لیں، یہ ایک تخیلاتی شخصیت ہے، امام مہدی علیہ السلام ان کو کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمارے سامنے۔ یہ میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دوں اس بارے میں، یہ ہے فتاوی حقانیہ، ٹھیک، یہ فتاوی حقانیہ میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں وارد شدہ احادیث کو موضوع یا من گھڑت کہے اور نزول مہدی علیہ السلام سے صاف انکار کرے تو از روئے شریعت اس شخص کا کیا حکم ہے؟ الجواب، قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کا آنا صحیح احادیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس سے انکار کرنا صحیح احادیث اور اجماع سے انکار کرنے کے مترادف ہے، جبکہ احادیث سے انکار کفر ہے۔ یعنی یہ ایسی احادیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ حدیثوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اور حدیثوں کے اگر آپ منکر ہوتے ہیں تو یہ آپ کفر کرتے ہیں۔ یہ مکمل نیچے تفصیلی انہوں نے جواب لکھا ہے۔ جی، اگر آپ احادیث کا انکار کریں گے
تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اچھا، جاوید احمد گاندھی صاحب سے یہاں پر میرا ایک اور سوال ہے. جاوید احمد گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صریح طور پر امام مہدی آخر الزمان کا ذکر نہیں آیا. آیا ہے، صریح طور پر نہیں آیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی جی ہاں، ان کے بھی جی بالکل. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی روایات نہیں ہے؟ صریح روایات نہیں ہے، موجود ہیں. اب آپ نے انکار کیوں کیا؟ یعنی آپ پہلے دلیل دے رہے تھے کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کی صریح روایات، میں انکار کر رہا ہوں. اب جب موجود تھی صریح روایات، آپ نے ان کا بھی انکار کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دین ایک تخیلاتی دین ہے. تخیلاتی. آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے ضعیف ترین حدیث ہی آپ کو استدلال میں کیوں نہ پیش کرنا پڑے. آپ غامدی صاحب کی کلپ سنیں، یہاں پر میں بحث کو طول نہیں دینا چاہتا. جی ضعیف حدیثوں سے غامدی صاحب استدلال کریں گے، ضعیف حدیثوں سے مسئلے ثابت کریں گے. اور ایک چیز آپ نے نہیں ماننی، تو صحیح کا بھی آپ نے کہا یہ بخاری میں نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ اچھا دوسری بات بخاری میں ہے، تو آپ نے کہا چلو بخاری میں ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا. نہیں مانتا. ہاں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کر کہہ دیتا ہے. میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں ابن باز کا فتویٰ. یہی جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، میں آپ کو اب اس کے بارے میں دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ والی جو اوپر والی لائن میں نے اب ہائی لائٹ کی ہے، یہ میں پہلے کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کی یہ ان کی کتاب ہے، فتاوی عبدالعزیز بن باز کی کتاب ہے. جی یہ کیا فرماتے ہیں کہ امام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، دجال کے خروج کا، یاجوج اور ماجوج کا جو منکر ہے، چونکہ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، لہذا اس کا منکر کیا ہے؟ کافر. ان سے سوال کیا گیا تھا جی کہ اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ انکار ہوا کفرون، کہ اس کا انکار کفر ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے فضائل الصحابہ، شیر محمد صاحب نے لکھی ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب جو محدث ہیں، انہوں نے اس کی تحقیم کی ہے کتاب کی. یہ اس میں ایک عنوان باندھتے ہیں پورے چپٹر کے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے محبت. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ احادیث پر حکم لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی اور آسمان سے نازل ہونا، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام اہل ایمان کا اتفاق ہے. ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں سے خروج دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جی نزول کا عقیدہ رکن ایمان ہے. احادیث جو ہیں وہ متواترہ ہیں. اسی آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے مختلف مقامات پر. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ طحاوی نے اپنے عقیدے کی کتاب میں یہ بات لکھی کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور یہ تو رکن ایمان ہے اس پر عقیدہ رکھنا. آپ کہتے ہیں یہ تخیلاتی عقیدہ. آخری حوالہ میں آپ کو دے دوں، اصول السنہ، یہ سب سے پہلی جو کتاب ہے امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے. اصول السنہ عقیدے کی کتاب ہے، جن کی اپنی مسند امام احمد ابن حنبل ہے. یہ اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ مسیح دجال آئے گا،
اور ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بھی ایمان ہے. یہ امام احمد ابن حنبل اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان ساتھ کیوں بتایا؟ اس کی علت یہ ہے کہ انہوں نے دو عنوان پر گفتگو کی. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایکسکیوز کیا دیا